بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے لیے یہ انتہائی مسرت کی، انتہائی سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوع پہ اظہار خیال کی دعوت دی، جو سیرت طیبہ کا موضوع ہے، جو ہم سب کے لیے کہ دل کی آواز ہے، ہم سب کے لیے نہایت مقدس، نہایت پاکیزہ اور نہایت اہم موضوع ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں عیسائیوں کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور انتہائی اس اہم موضوع پہ آپ کے سامنے بولنے کی سعادت بخشی۔ کیونکہ سیرت رسول کا موضوع اسلامی موضوعات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے سیرت رسول کے موضوع پہ سننے سنانے کا، لکھنے لکھانے کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، ایک طویل روایت رہی ہے، جو صدر اسلام سے شروع، اسلام کی ابتدائی صدیوں سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ بڑی تعداد میں سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ خاص طور سے یہ جو بر صغیر ہند کا علاقہ ہے، ہند و پاکستان کا علاقہ ہے، اس میں سیرت رسول پہ زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ غالباً عربی میں بھی اتنی کتابیں جتنی کتابیں اردو میں سیرت کے موضوع پہ موجود ہیں، لکھی گئی ہیں، دوسری کسی بھی کتاب میں، کسی بھی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ میں 2 سال قبل پاکستان میں ایک سیرت ہی کے موضوع پہ انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا، تو بتایا گیا کہ کم و بیش 5000 کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں، اور اس کی بیبلیوگرافی وہاں تک پہنچی ہے اور بھی لکھی جا رہی ہے۔ میرے خیال سے شاید عربی بھی اس اعتبار سے شاید اتنی کتابیں اس میں نہ ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے مسلمانوں کا ہمارے اور آپ کے سینوں میں حب رسول کی، عشق رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی کس طرح سے پیوست ہے۔ یہ بڑی بات ہے بلا شبہ، اور اسی لیے ہمارے یہاں بڑے پیمانے پہ مختلف مواقع پہ سیرت رسول کے جلسے منعقد کیے جاتے رہتے ہیں، اور ایک طلب پائی جاتی ہے کہ ہم سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا دیجیے۔ لیکن سیرت رسول کا موضوع جتنا پاکیزہ ہے، جتنا اہم ہے، اسی قدر یہ حساس بھی ہے، نازک بھی ہے۔ خاص طور سے اس کی حساسیت کو موجودہ دور میں بڑھ گئی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ادھر سیرت رسول پہ بڑی تعداد میں مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے بڑی تعداد میں ایسی کتابیں لکھیں جس میں سیرت رسول کے مختلف پہلوؤں پہ کلام کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو، امیج کو کافی بگاڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 15ویں 16ویں صدی سے لے کر کے آج 20ویں صدی تک ایسی درجنوں کتابیں ہیں مختلف زبانوں میں، خاص طور سے فرینچ اور انگلش میں، جس میں زہر افشانی کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو داغدار کیا گیا، اور بعض کتابیں اپنے انداز میں علمی اور فلسفیانہ انداز میں لکھی گئیں، اس کا کافی امپیکٹ پڑا، کافی اثرات پڑے، اور ان میں سے بہت ساری کتابیں اور ان کے اقتباسات آج بھی سیرت رسول کا حوالہ بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں مغرب میں، تو چونکہ یہ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ یہاں نوجوان طبقہ ہے، پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے، اور جو عصری ضروریات اور عصری تقاضے ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو سمجھنے والا طبقہ ہے، تو اس بات کو سمجھے کہ سیرت رسول کے حوالے سے بھی اس کے سامنے کیا چیلنج ہے۔ ہمارے یہاں جو کتابیں انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں بلا شبہ اب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، زیادہ تر دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں انگلش میں،
ابھی بھی ایسی کتابوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور سے مغربی دنیا میں، کہ سیرت رسول کی صحیح تصویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کی زندگی کا صحیح نقشہ سامنے آئے۔ دوسری بڑی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ سیرت رسول کے ساتھ ہماری طرف سے بھی جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، ہماری طرف سے بھی بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے یہ چیز ہمارے سامنے آئیں، ہم محاسبہ کرنے کا، انٹروسپیکشن کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ کیا سیرت رسول کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم اس طرح کی مجلسیں منعقد کر کر کے یا جلسے جلوس کر کے یا کتابیں لکھ کر کے بیٹھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں نمونہ ہے، ماڈل ہے، عمل ہے۔ اسوہ ماڈل یا نمونہ عمل کو کہتے ہیں، وہ ماڈل ہے۔ تو یہ صرف پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، صرف تحقیق و تصنیف کا موضوع نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ اس کا تقاضا ہے کہ کس طرح سے ہماری زندگی، کس طرح سے ہمارے شب و روز، کس طرح سے ہماری فکر، ہمارے جذبات اور ہمارے اعمال سیرت رسول کا آئینہ ہو جائیں، اس سانچے میں ڈھل جائیں۔ اصل تقاضا یہ ہے جس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے اور جس کے لیے انبیاء تشریف لاتے ہیں، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو انبیاء کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب، ایک طرف وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن یا جو بھی آسمانی کتاب ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرے طور پہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ اخلاق کرتا ہے، اس کی زندگی کو اخلاق سے عطا کرتا ہے، اس کی زندگی کو موریلٹی اور ایتھکس کی بنیاد پہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھ کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری شریعت، پوری سیرت، قرآن اور سنت، یہ تمام چیزوں کا مقصد جو ہے، اس کی جو اساس ہے، بنیاد جو ہے، جو مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کی زندگی، ہماری زندگی اس اسلامی اخلاق کا نمونہ ہو جائے، ہماری زندگی میں اخلاق آئے اور ہماری پوری زندگی اخلاق پہ مبنی ہو۔ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ایک اخلاقی زندگی عطا کریں، اور سیرت رسول کا موضوع یہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے کیونکہ صرف قرآن کا بھیج دینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے سامنے ایک ماڈل نہ ہو، ہمارے سامنے ایک آدرش نہ ہو جس کی بنیاد پہ ہم اپنی زندگی کو تیار کر سکیں۔ ہر زندگی کے پہلو سے، ہر زندگی کے حوالے سے، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں، تعلیمی زندگی میں کس طرح سے ہمارے سامنے ایک ماڈل آئے اور اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ یہ مقصود ہے پوری شریعت کا، یہ مقصود ہے قرآن کا اور حدیث کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا۔ تو اس لیے اس تعلق سے جو بھی سنانے کا یہ ہے، اس میں ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ سیرت کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے جو اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں بہت بڑی ایک چیلنج یہ بھی ہے، جو تیسری بات، بہت بڑی کتابیں ایسی ہیں جس میں انتہائی موضوع، انتہائی کمزور، انتہائی گڑھی ہوئی احادیث موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے میری نظر میں، اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اس وجہ سے بھی ہوا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو تو بہت زیادہ دب گئے، جو اہم پہلو تھے، جو ہمارے لیے نمونہ عمل تھے، وہ پہلو دب گئے، اور دوسرے پہلو بہت زیادہ ابھر گئے۔ معجزات کا پہلو، بچپن کے واقعات، پیدائش کے معجزات، اس طرح کی چیزیں ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، جبکہ محدثین کی اکثریت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سب بہت زیادہ کمزور روایتیں ہیں۔ اس لیے رسول سے ہماری جو فکری غذا حاصل ہونی چاہیے، ہم کو جو عمل کا نمونہ حاصل ہونا چاہیے، اس کے بجائے ہم اس طرح کی قصوں اور چیزوں میں پھنس کر کے رہ گئے۔ بہرحال یہ ایک اہم پہلو ہے
میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کو گوش گزار کروں۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا تھے، ڈیز اور نائٹس کیا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم آج کی موجودہ زندگی میں کس طرح سے اس سے اخذ کر سکتے ہیں اپنے لیے نمونۂ عمل، کس طرح سے وہ ہماری زندگیوں میں اتر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے میں بتانا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں سیرت رسول کی کتابوں میں کہ آپ کے شب و روز کے کیا معمولات تھے، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب یا عشاء تک، یا دن میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، آپ کو یہ جان کر کے انتہائی حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں جو بعض دوسرے بزرگوں کے، اولیاء کے، بعض شخصیات کے جو سوانح ہوتی ہیں، ان پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو ان میں بڑے مرتب انداز میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح میں یہ کرتے تھے، دوپہر میں پھر قیلولہ کرتے تھے، پھر شام میں چائے پیتے تھے، پھر کچھ تصنیف و تالیف کرتے تھے، پھر ٹہلتے تھے، کچھ ملفوظات، کچھ ارشادات وغیرہ وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب مجھے یہاں کہنے کی دعوت دی گئی تو میں نے بہت ساری کتابیں عربی کی بھی دیکھی ہیں اور اردو کی، لیکن زیادہ تر عربی کی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے بہت ہی مدون انداز میں، مرتب انداز میں کہ یہ دن کے اعمال تھے، یہ رات کے اعمال تھے، یہ صبح کے تھے، یہ شام کے تھے، اس طرح کی ساری تفصیلات نہیں ملتی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے آپ سمجھیے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ایک تو آپ کے شب و روز اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے وقف تھے۔ جو عبادات وغیرہ سے آپ کو جو وقت ملتا تھا وہ ہمہ وقت، وہ ہر وقت صرف اور صرف امت کے لیے وقت تھا۔ جو وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہر وقت وہ پورے طور پہ امت کی فکر یا امت کے لیے کوشاں ہونا، کوشش کرنا، اس کے لیے وقف تھا۔ اس لیے دوسری بات اہم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنا زیادہ انقلابات اس میں آتے رہے، اس میں اتنا چینجیبل لائف تھی، ہر وقت کی، ہر دن کی، اتنے انقلابات تھے، اتنے تغیرات تھے کہ کوئی ایسا معمول بنانا جس میں جو دینی اعمال ہیں یعنی عبادات وغیرہ، پھر معاملات وغیرہ، ملاقاتیں وغیرہ، کھانے پینا وغیرہ، یہ ساری کے ساری چیزیں ایک وقت میں ادا ہوں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا، جو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بھوک لگ گئی تو کھا لیا، بلکہ بھوک لگی تو پورا دن گزر گیا اور کھانے کو نہیں ملا تو کہاں سے ناشتے کا کوئی وقت متعین ہو سکتا تھا، کہاں سے کھانے کا لنچ کا وقت متعین ہو سکتا تھا۔ جو معمولات کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیز اور نائٹس کے، کہ دن میں کیا اور رات میں کس طرح کے اعمال تھے، یہاں تو کھانے کے لیے کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا، روایات میں آتا ہے کہ آپ آتے تھے اور اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیویاں کہتی تھیں، یعنی باری لگی ہوئی تھی، بعض دن کسی کے یہاں رہتے تھے، بعض دن کسی کے یہاں رہتے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی معمولات میں یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور وہیں پہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اور اہم مجلس ہوا کرتی تھی، یہاں سے ان کے اوقات شروع ہوتے تھے۔ جو کچھ آپ کے سامنے آپ کو گوش گزار کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور جو صحابہ کرام ہیں وہ صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر کے یہ ہوگی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، وہی اسمبلی تھی، وہی پارلیمنٹ تھی، یہی ہنسنے بولنے کی بھی مجلس تھی، بڑے بڑے فیصلے کی بھی مجلس تھی۔ یہ ساری کے ساری یہی مجلس تھی، جو سادگی تھی، جو تواضع تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی تک حجاز سے لے کے یمن تک مختلف ممالک اسلامیہ پھیل گئی تھیں، تو ایک ریاستی حکمراں کی حیثیت سے بہت بڑی حیثیت ہو گئی تھی، لیکن ان کی حالت یہ تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں سے سارے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، بنیادی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تھے جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے جس کو میں ادا کر سکوں؟ کسی کی کوئی مریض ہے، بیمار ہے جس کے پاس میں جا کر کے عیادت کروں؟ کوئی جنازہ ہے جس کو جا کر کے میں پڑھوں؟ یا کوئی تم لوگوں میں سے کسی کی ضرورت ہے جس کو مجھے پورا کرنا چاہیے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات شناس تھے، جانتے تھے لوگوں کے مزاج کو. بہت سارے لوگ شرم سے اپنی حاجتیں بیان نہیں کر پاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ایسے لوگ جو اپنی زبان نہیں کھول پاتے ہمارے سامنے، تم ان کی بات مجھ تک پہنچا دو تاکہ میں ان کی حاجت پوری کر سکوں. یہ ان کے معمولات میں تھا، جن معمولات کی ہم بات کرتے ہیں. یہ معمولات میں تھا کہ وہ امت کی خبر گیری صرف لفظوں کی سطح پہ نہ کریں بلکہ عملی سطح پہ کریں کہ ہم کیا ان کے لیے کام آ سکتے ہیں، کس طرح کی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں. کون سا مریض ہے، وہیں یہ جائزہ لیا جاتا تھا کہ کوئی نماز میں نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ قرض دار ہوگا، ہو سکتا ہے کام میں مشغول ہو گیا ہو، مریض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس لیے بیمار ہو گیا ہو. تو نماز پڑھنے کا، مسجد میں آنے کا ایک مقصد، فائدہ یہ بھی تھا کہ خبر گیری کی جائے کہ کون لوگ کن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آئے اور نماز پڑھی اور چلے، یا تسبیح پڑھی اور اپنے جا کر کے گھر میں پھر معتکف ہو گئے، پھر آئے پھر نماز پڑھی، اور کیا سماج میں ہو رہا ہے، کس طرح کے ضروریات کے لوگ ہیں، کہاں لوگ مر رہے ہیں، کہاں لوگ بھوکوں سے تڑپ رہے ہیں، کہاں لوگ مریض ہیں جو تڑپ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. یہ تصور راہبانہ تصور بالکل نہیں تھا، عملی تصور یہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ پھر کچھ جب دھوپ نکل جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کا تقشف نہیں تھا، اس طرح کی خشکی نہیں تھی جو آج کل ہمارے یہاں بعض جو سکہ بند جو ہوتے ہیں بڑے دیندار لوگ، کہ صاحب ان کے یہاں ہنسنے یا بولنے میں بھی بڑا تکلف ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صبح کی مجلس ہوتی تھی اس میں بڑی بے تکلفی بھی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ میں بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں بڑی بے تکلفی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ اس میں بسا اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جاہلیت کے قصے وغیرہ سنانے کے لیے، اور صحابہ کرام اس میں جاہلیت کے قصے سناتے تھے بہت سارے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ وہ ہنستے نہیں تھے، زور سے قہقہا نہیں لگاتے تھے، ضحک بھی نہیں کرتے تھے، عام طور سے مسکرا دیتے تھے. صحابہ کرام ہنستے تھے، زور سے بھی نہیں. زور سے کا مطلب ضحک جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے قہقہا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، اور ایک ہوتا ہے تبسم یا مسکرانا. تو وہ ہنستے تھے، قہقہا نہیں لگاتے تھے رسول اللہ کی بے ادبی کے خیال سے، لیکن رسول اللہ عام طور سے مسکرا دیتے تھے. اس طرح کے آپ واقعات دیکھیں گے حیرت انگیز طور پہ کہ رسول اللہ کے یہاں کس طرح سے بے تکلفی کا بالکل ماحول رہتا تھا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص بے تکلف ہو کر کے آپ سے دینی یا دنیاوی سوال کرتا ہے. جب ہمارے یہاں تکلفات کی مجلس آراستہ ہو جاتی ہے جو ہمارے یہاں نظر آتی ہے بعض مشائخ کے یہاں، تو آدمی گھٹ کر کے رہ جاتا ہے کہ صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہے، بے ادبی کے خیال سے سوال نہیں کر پاتا ہے کہ نہیں صاحب. لیکن رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یہ تھی کہ ہر شخص اپنی بات کھول کر کے رکھے، یہ بات تھی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا، جو دن کی بات ہو رہی ہے، کہ پھر جب دن کو چڑھ جاتا تھا، تقریباً 10-11 بجے کا وقت ہوگا، چاشت کا وقت ہوتا تھا، تو عموماً معمول یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 4 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. فجر کے بعد یہ 4 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور نماز پڑھنے کے بعد جو اگلا حصہ ہوتا تھا دن کا، اس میں وہ اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، اپنے گھر کے کاموں میں یا سماج کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ دیندارانہ لائف کا یہ تصور نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ عبادت پہ لگ گئے ہیں تو رات دن صرف عبادت کریں گے، اور آپ کے سارے کام آپ کے خلفاء مریدین، آپ کے شاگرد یا آپ کے گھر کے لوگ یا دوسرے لوگ انجام دیں گے. ہمارا کام تو صرف اور صرف قرآن سنت تلاوت اور صرف اس میں لگے رہنا ہے. ایسا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے، اپنے گھر کے کام میں بھی وقت گزارتے تھے. چنانچہ آپ کے جو سب سے گویا چہیتی جو اہلیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے بڑی فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے. جب یہاں سے نکلتے تھے اپنے کاموں کے لیے، پھٹے کپڑوں کو خود سے سی لیا کرتے تھے. اپنے جوتے جو پھٹے رہتے تھے اس کو خود سے سی لیا کرتے تھے. جو اونٹ کو چارہ دینا، اس کا دوہ لینا، یہ سب خود سے کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ گھر کے کام میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے آٹے گوندھ دیا کرتے تھے، جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے صاحب، ہم لوگ تو زیادہ وہ ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے کاموں میں بھی کوئی عار نہیں تھا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کے بھی جانوروں کو جا کر کے دودھ دیتے تھے. ہمارے یہاں کے مشائخ جو ہیں، کسی کا نام لے کر کے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو صورتحال ہے سماج کی اس کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی عار کا پہلو ہے کہ صاحب کوئی جا کر کے جانوروں کو وہ کرے،
دوہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے بکریاں چرائی ہیں اور کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکری نہ چرائی ہو، اور میں نے مزدوری پہ بکریاں چلائی ہیں اہل مکہ کی، اہل مکہ کی اجرت دیتے تھے اور میں ان کی بکریاں چراتا تھا صاحب۔ یہ دیکھیے یہ تواضع اور یہ سادگی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام خود سے انجام دیتے تھے اور کسی میں کوئی ہار نہیں تھا، کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی شرم کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام وغیرہ کچھ فرماتے تھے۔ عصر کے بعد عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جو دن کے جو احوال عام طور سے سیرت کی کتابوں میں یا شمائل کی کتابوں میں نظر آتے ہیں وہ آپ کو اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد عام طور سے عصر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ اس تعلق سے اصل میں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو، دن کے اور رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ عبادت کے لیے تھا، دوسرا حصہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے۔ ایک حصہ عبادت کے لیے تھا، دوسرا حصہ یعنی حقوق اللہ کو ادا کرنے کا تھا، دوسرا حصہ جو آپ نے اپنے اوقات کا بنایا تھا وہ خلق خدا کے لیے تھا، بندگان خدا کے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا، ان سے ملنا جلنا، ان کے کام آنا، ان کے حقوق ادا کرنا، دوسرا حصہ یہ تھا۔ اور تیسرا حصہ جو اپنے اوقات کا آپ نے بنایا تھا وہ اپنے نفس کے آرام کے لیے تھا، اپنے آرام کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، جس میں وہ سوتے تھے، جس میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے تھے، ہنساتے تھے۔ یہ 3 اوقات عام طور سے 3 طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا تھا اپنے اوقات کو۔ تو عصر کے بعد اس طرح سے وہ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات تھی کہ باریاں متعین تھیں، آج کسی کے پاس گزارتے تھے وقت اور دوسرے دن کسی اور کے پاس وقت گزارتے تھے۔ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے کہ صبح کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور اس طریقے سے ان کی حاجت براری کی، حاجتیں پوری کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد ان تمام بیویوں سے ملاقات ہوتی تھی اور پھر جس بیوی کے ہاں ان کو وقت رات گزارنی ہوتی تھی، رہنا ہوتا تھا، وہاں وہ رہ جاتے تھے اور وہیں سارے کے سارے جو ان کی ازواج مطہرات تھیں وہیں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں گفتگو ہوتی تھی۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ایک انسان جو ہوتا ہے اس کا ایک پہلو سامنے آئے گا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، انسان بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس لیے مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے۔ ان کا تصور یہ تھا جو غیر مسلموں کے یہاں دیوتاؤں کی شکل جو ہوتی ہے، جو صاحب فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے، جو معاشرت تھی، آپ دیکھیے ایک انسانی معاشرت کس طرح سے ہوتی ہے، ہنسنا بولنا بھی ہے، کھیلنا یہ بھی ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ تفریح بھی کرتے تھے، مختلف مواقع پہ تفریح بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع پہ دوڑ لگائی، 2 مواقع پہ دوڑ لگائی۔ پہلے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے، انہوں نے کہا کہ چلو دوڑ کر کے دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، ہمارے یہاں جو مشائخ ہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سب ہمارے اس سے بہت ہی ادب کے خلاف سی چیز لگتی ہے، کیونکہ وہ بالکل ایسی نستعلیقیت طاری ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ بند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ ایک سماج میں ہیں، آپ کے بنیادی تقاضے ہیں، آپ کے انسانی تقاضے ہیں، اور اسلام میں یہی اعتدال ہے۔ اسلام میں ایک طرف آپ کو ان تمام اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور نفس کے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو ایک دفعہ جب دوڑ لگائی تو صاحب ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے پہلی دفعہ، اور پہلی دفعہ جیت گئے، اور دوسری دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے۔ ٹائم بہت ہو گیا صاحب، 5-7 منٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تو عام طور سے دن کا معمول تھا۔ دیکھیں سیرت رسول کا موضوع اتنا وسیع ہے، بے کرام موضوع ہے کہ اس پہ بات شروع کی جائے تو وہ 10-15 منٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی صاحب۔ یہاں تو صرف معمولات کی بات ہے جو ہم نے یہ کہا۔ اصل بات جو بنیادی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو اخلاق کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں، ان کی حیثیت صرف شمائل کی نہیں ہے،
یعنی شمائل کہتے ہیں اس کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھاتے تھے۔ سیرت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے صاحب۔ سیرت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ آپ کا کردار کیا تھا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی زندگی، کس طرح سے وہ ایک فوجی حکمراں کی حیثیت سے، ایک بڑے جج کی حیثیت سے، ایک بہت بڑے غازی کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، یہ جو پوری حیثیتیں ان کی ہیں، یہ سیرت ہے۔ ایک شمائل کا جو ہے، جو آج کل کافی زیادہ یہ چیزیں رہتی ہیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح کا پہنتے تھے، کس طرح، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ شمائل سے زیادہ سیرت ہے، کیونکہ جس کو ہم شمائل یا خصوصیات و صفات کہتے ہیں اس کا بہت کچھ تعلق وہاں کی زمانے کی اور علاقے کی معاشرت سے ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس وقت میں چمچہ نہیں تھا تو چمچہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، پر اس طرح کا رواج نہیں تھا کہ سب الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہوں، الگ الگ گلاسوں میں پانی پیتے ہوں، ایسا نہیں تھا، تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ لباس جس طرح کا ہم لوگ پہنتے تھے یا آج کل یہ ہو گیا، اب ایسا نہیں پہنتے تھے۔ اس کا تذکرہ ہے کتابوں میں اور لوگ اس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ یہ سب سننیں کہتے ہیں فقہا کی نظر میں، سننیں عادیہ تھیں، یعنی جو وہاں کی معاشرت تھی، وہاں کا کلچر تھا، وہاں کی ثقافت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پہ ایسا کیا۔ کدو ان کو پسند تھا تو کھاتے تھے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے علاقے ہوں گے کدو ملتا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے جو چیز ہے وہ اخلاق کا موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ جو ہے، تھوڑی سی بات اخلاق ختم کروں گا، اپنے ٹائم جو ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئے، ورنہ 50 منٹ تھا میرے پاس، شاید 40 منٹ۔ تو قرآن کریم نے یہ گواہی دی کہ آپ خلق عظیم آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے واقعات، بہت سارے تذکرے خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں کہا گیا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، بدخلق ہوتے، تو یہ جو صحابہ کرام کا یہ جو مجمع آپ کے ساتھ جمع ہے، یہ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے پاس نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ ٹھیک ہے نا صاحب؟ یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا تواضع جس درجے کا تھا، یہ آپ اندازہ لگائیے۔ ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ صاحب یا سیدی، اور اے میرے آقا، اور اے سید، اور اس طرح کی باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تم کو دیکھو، تم کو کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور ہیبت نبوی سے بہت زیادہ ڈر اور سہم گئے، روب ایک جو طاری ہو جاتا ہے ایک شخصیت کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ آپ کو سنانے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو تم اس طرح سے ڈر رہے ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت بھون کر کے کھاتی تھی، پکا کر کے کھاتی تھی۔ تواضع اپنے ان کو دکھایا کہ یہ جو تم بہت زیادہ اٹھا رہے ہو ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں تو بالکل ہی سیدھا سادہ آدمی ہوں، تم کو جو بات کہنی ہے وہ کہو۔ اسی لیے آپ کی سخت ترین تاکید تھی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح سے تم بہت زیادہ تعریف نہ کرو، بہت زیادہ تعریف نہ کرو جس طرح نصارہ تعریف کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کرتا آپ روک دیتے تھے کہ دیکھو تم کا شیطان کوئی بھٹکا تو نہیں رہا۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نعت نبی ہی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اسی سے صرف عشق رسول پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی تعریف کی جائے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا یا خیر البریہ، رسول اللہ کو کہا کہ اے مخلوق میں سب سے زیادہ خیر، سب سے بڑے، سب سے یہ کہا کہ بھائی خیر البریہ، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، خیر البریہ تو حضرت ابراہیم تھے۔ یہ تواضع ہے، سادگی ہے، یہ خوش خلقی ہے، یہ آپ کا۔ لیکن ہوا کیا ہے، ہمارے یہاں عبادات کا پہلو تو بہت زیادہ لوگوں میں چرچے کا موضوع بنا کہ صاحب کس طرح سے بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے تھے۔ بلا شبہ عبادات کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال زبردست ہے۔ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یعنی تقریباً 5 پارے پڑھ جاتے تھے۔ ہم لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے بلا شبہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعتدال پسندی تھی وہ دیکھیے آپ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سوتے تھے باضابطہ، ایسا نہیں تھا جو آپ بعض لوگوں کے واقعات میں سنیں گے کہ صاحب عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے، ہے نا صاحب؟ اس طرح کے واقعات آپ سنیں گے، بہت پڑھنے میں آتے ہیں۔ یہ اعتدال نہیں ہے اسلام کا، قطعی طور پہ اعتدال نہیں ہے۔ رسول اللہ سے ایسی بات آپ نہیں دیکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو اس طرح سے نکالا تھا کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور اس طرح سے سوتے بھی تھے، روزانہ سوتے تھے، پھر تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھ کر کے پھر نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر فجر کی اذان جیسے ہی ہوتی تھی ویسے ہی فوراً اٹھ جاتے تھے۔
اور اٹھ کر کے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پھر ان کا وقت کس طرح سے ان کی مجلس جمتی تھی اور کس طریقے سے وہ. اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. جو مختلف حالات جو واقعات جو پیش آتے تھے عموماً عام نمازوں یا 5 وقت کی نمازوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے اور آپ دوسروں کی خبرگیری کرتے تھے. اس میں جو سب سے اہم پہلو تھا وہ امت کی خبرگیری ہے، وہ ہے اجتماعی فکر جو آج کل ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی ہے. جو اجتماعی فکر ہے، اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، اصل جینا مخلوق خدا کے لیے ہے، اپنے سماج کے لیے ہے. اس لیے آپ دیکھیے زیادہ لمبی بات کی یہ نہیں ہے، لیکن جو اصل فکری گھلاوٹ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تڑپ تھی وہ ساری کی ساری ایک اجتماعی فکر تھی کہ کس طریقے سے ایک سماج کو، کس طرح سے انسانیت کو بنایا جائے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا اہم پہلو ہے وہ اجتماعی فکر ہے، جو یہ سادگی ہے، تواضع ہے اور خاص طور سے اعتدال پسندی ہے کہ ایک ہاتھ میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، عبادت بھی ہے، آرام بھی ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات بھی ہیں، خدا سے بھی اچھے تعلقات ہیں. اسلام اسی اعتدال کا پہلو کا نام ہے. میں اپنی بات کو اس پہ ختم کروں گا کہ صاحب آج کل جو مختلف تنظیموں میں، مختلف تحریکات میں اور ہماری انڈیویجول لیول پہ ہمارے افراد میں جو چیز رخصت ہو گئی ہے وہ ہے ایک تو اعتدال. جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں صاحب. اپنے مثال کے طور پہ اگر کہیں نکلے مختلف اس میں تو جو دوسرے تقاضے ہوتے ہیں صاحب، دوسرے تقاضے اپنے امتحان، اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو ایگزام کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے کئی مہینے کے لیے نکل جائیں یوں ہی اللہ کے راستے میں. اس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اعتدال کا جو تصور ہے اسلام کا کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمیٹنے والے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی ترغیب دی کہ تم مبالغہ نہ کرو. حضرت ابن عباس سے کہا کہ صاحب کچھ کنکڑیاں لا کر کے دو رمی جمار کے لیے، تو چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں لا کر کے دیں. آپ نے کہا کہ بہت اچھا کیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں دی. وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، تم لوگ جو ہے دین میں غلو نہیں کیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ شیطان کو مارنے کے لیے اتنا بڑا پتھر کی ضرورت ہے تب جا کر کے کہ وہ مرے گا. چھوٹی کنکڑیوں سے کام چل جاتے. دیکھیے یہ ہے کہ مبالغہ کی صفت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز میں اعتدال کی صفت ہونی چاہیے. اور یہی اعتدال کی گویا تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں موجود ہے. اور دوسرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بڑا بہادر وہ نہیں ہے لیس شدید بالسرعہ کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے. اصل بہادر، اصل شجاع تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا ہو. ایک صحابی نے کہا کہ آپ کوئی ایک نصیحت کر دیجئے بہت بڑی سی جس کو میں اپنے گرہ میں باندھ کے رکھ لوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی غصہ مت کرو. آج آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے فسادات ہیں، ہنگامے ہیں، جھگڑے ہیں لمبے چوڑے، وہ سب اس بات کی دین ہیں کہ ہمارے یہاں آپ کنٹرول نہیں رہتا اپنے غصے پہ، اپنے اس پہ. تو یہ جو عبادات جو ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہیں، اس وقت تک اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک کہ ہماری زندگی اخلاق کا بہتر نمونہ نہ ہو جائے. ہم اپنے کھانے میں، سونے میں، اپنے طرز عمل میں، اپنی ہر چیز میں ایک بہترین اخلاقی نمونہ بن جائیں. وہ اخلاق، وہ کردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، عملی طور پہ پیش کیا، اور جس کا نمونہ خود قرآن کریم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے. تو ہماری زندگی، ہماری جو تمام کے تمام جو بھاگ دوڑ ہے، کوششیں ہیں، اس کا جو بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر وہ اخلاقی جامعیت پیدا ہونی چاہیے ہماری شخصیت میں، تاکہ ہم دین میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں. اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے، اسلام اس انسانیت پسندی کا نام ہے جس میں یہ تمام کے تمام پہلو شامل ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.